زمانہ قدیم کی بات ہے، کسی ملک میں ایک نہایت امیر آدمی رہتا۔ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھی۔ کوئی کہتا کہ اسے کہیں سے خزانہ ملا ہے، کسی کا خیال تھا کہ کسی فقیر نے اسے لوہے سے سونا بنانے کا عمل سکھا دیا ہے، اور کسی کو یہ وہم تھا کہ اس آدمی کی کسی جن سے دوستی ہے اور وہ جن اسے دولت دے گیا ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، مگر ہمیں کیا یہ دولت کہاں سے آئی؟ مگر ہاں، اتنا ضرور ہے کہ وہ آدمی اتنا موٹا تھا کہ اس کے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا اور اٹھنے کی ضرورت پڑتی تو اس کے دو نوکر اسے سہارا دے کر اٹھایا کرتے۔ اس کی زندگی کے صرف دو ہی مقصد تھے، سونا اور کھانا۔ اس امیر آدمی کا ایک بیٹا تھا، وہ اسے پیار سے شہزادہ کہہ کر پکارتا تھا اور پورے شہر میں بھی وہ اسی نام سے مشہور تھا۔ جب شہزادہ جوان ہوا تو بڑے بڑے گھرانوں سے اس کے لیے رشتے آنے لگے۔ اس کا باپ بھی چاہتا تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی اپنی زندگی میں ہی کر دے، مگر شہزادہ شادی کے نام سے بہت ڈرتا تھا۔ اسے شکار کھیلنے کے سوا کوئی کام نہ آتا۔ ایک دن وہ سفر کا لباس پہن کر اپنے باپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، ابا جان، میں نے رات میں ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ میں ایک باغ میں ٹہل رہا ہوں۔ اس باغ میں سینکڑوں قسم کے پھلوں کے درخت تھے، لیکن ایک نارنجی کا درخت ایسا بھی تھا جس پر صرف 3 نارنجیاں لگی ہوئی تھی۔ اس درخت کی ہر شاخ پر الگ الگ قسم کے پرندے بیٹھے تھے جو پہرا دے رہے تھے اور کسی انسان کو اس کے قریب آنے نہ دیتے۔ لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح ایک نارنجی توڑ لی، اور جب میں اسے چھیلتا ہوں تو اس میں سے نہایت حسین لڑکی نکلتی ہے، چاندنی کی طرح خوبصورت۔ اور جب میں نے اس سے نام پوچھا تو وہ کہنے لگی، میرا نام نارنج شہزادی ہے۔ اب آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں اس نارنج شہزادی کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤں، کیونکہ میں اب اس کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ بیٹے کی یہ بات سن کر باپ اتنا ہنسا کہ اس کے کہکے کی ایسی گونج کہ پورا مکان ہلنے لگا۔ شہزادہ جواب کا منتظر کھڑا تھا، مگر جب باپ کی ہنسی نہ رکی تو وہ آہستہ سے وہاں سے نکلا، استبل پہنچا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نارنج شہزادی کی تلاش میں نکل گیا۔ ادھر جب کچھ دیر کے بعد اس امیر آدمی کی ہنسی بند ہوئی تو اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا، جاؤ شہزادے کو تلاش کر کے لاؤ، لگتا ہے میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے۔ نوکر صبح سے شام تک شہزادے کو ڈھونڈتے رہے مگر ناکام لوٹے۔ ادھر شہزادہ سفر کرتا رہا، کبھی جنگل میں رات گزارتا، کبھی کسی بستی میں جگہ مل جاتی۔ بہت دنوں کے بعد وہ ایک ایسے ملک میں جا پہنچا جہاں دوپہر کے وقت دھوپ اس قدر سخت ہوتی کہ سفر کرنا مشکل ہو جاتا۔ ایک روز اسے جنگل کے قریب ایک مکان دکھائی دیا۔ اس کا گھوڑا خود ہی اس مکان کے پاس جا رکا۔ شہزادہ گھوڑے سے اترا اور مکان کے قریب پہنچا تو اندر سے ایک بوڑھا آدمی باہر آیا۔ شہزادے نے ادب سے سلام کیا اور بوڑھے نے بھی جواب دیا۔ شہزادے نے کہا، وہ بہت دنوں سے سفر پر ہے، اگر اجازت ہو تو کچھ دیر کے لیے آرام کر لے۔ بوڑھے نے خوشی سے اندر بلایا، ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر بٹھایا اور جو کچھ کھانے کو تھا سب اس کے سامنے رکھ دیا۔ شہزادہ بہت بھوکا تھا، اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور بوڑھے کا شکریہ ادا کیا۔ پھر بوڑھے نے پوچھا، بیٹا کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ شہزادہ مسکراتے ہوئے بولا، میرے خیال میں آپ میرا قصہ سن کر بہت ہنسیں گے، خیر سن لیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں کسی گرم علاقے میں ہوں، وہاں ایک بہت بڑا اور نہایت حسین باغ ہے۔ اس باغ میں ایک نارنجی کا درخت ہے، اس پر صرف 3 نارنجیاں لگی ہوئی ہیں۔ درخت کی ہر ٹہنی پر مختلف قسم کے پرندے بیٹھے ہیں جو اس کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ خیر میں نے کسی طرح ایک نارنجی توڑ لی۔ جب میں نے اسے چھیلا تو اس میں سے بے حد حسین شہزادی نکل آئی۔ اب میں اس باغ کی تلاش میں نکل آیا ہوں، دعا کیجئے کہ میری محنت رنگ لائے اور جس مقصد کے لیے میں گھر سے نکلا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ بوڑھا آدمی بولا، خدا تمہارا کام آسان کرے، مگر بیٹا وہ جگہ یہاں سے بہت دور ہے، تم اس جنگل کے کنارے چلتے جاؤ، تمہیں ایک بڑی سی 4 دیواری نظر آئے گی۔ اس 4 دیواری کے اندر ایک محل ہے جس میں ایک چڑیل رہتی ہے، وہ کسی کو اندر نہیں جانے دیتی۔ اسی محل کے اندر نارنجی کا درخت موجود ہے۔ پھر بوڑھا آدمی ہدایت دینے لگا، بس تم دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا، تمہیں ایک لوہے کا دروازہ ملے گا، اس دروازے سے گزرنے سے پہلے اس کی چوکھٹ میں تیل ڈال دینا، یہ لو تیل کی بوتل، اسے سنبھال کر رکھ لو۔ تیل ڈالتے ہی دروازہ خود بخود کھل جائے گا، اندر داخل ہوتے ہی ایک خونخوار کتا تم پر حملہ کرے گا، یہ اس محل کا پہرے دار ہے۔ یہ روٹی بھی رکھ لو، یہ روٹی تم اسے ڈال دینا، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر تم اندر جاؤ گے تو ایک کالا حبشی طرز کا نوکر یا ماما وہاں بیٹھا ہوگا جو چولہے کے پاس بیٹھا پسینے میں شرابور
دور ہو رہا ہوگا، یہ پنکھا تم اسے دے دینا، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ بائیں طرف ایک کنواں ہے، اس کی رسی آدھی اندر اور آدھی باہر ہے، تم وہ رسی کنویں سے نکال کر دھوپ میں ڈال دینا، اس کے بعد سیدھا نارنجی کے درخت کی طرف جانا، یہ لو گندم، جب وہ پرندے تم پر حملہ کرنے آئیں تو تم ان کے آگے یہ گندم ڈال دینا۔ بوڑھا آدمی مزید بولا، اور بیٹا وہاں پہنچ کر تینوں نارنجیاں توڑ لینا اور فوراً بھاگ کر محل سے باہر آ جانا، لیکن یاد رکھو جب تک تم کسی دریا یا ندی کے کنارے نہ پہنچ جاؤ ان نارنگیوں کو ہرگز نہ چھیلنا۔ ان تینوں میں ایک ایک شہزادی قید ہے، پھر ان تینوں میں سے جو تمہیں پسند آئے تم اپنے ساتھ رکھ لینا، لیکن کبھی بھی اسے اپنی نظر سے اوجھل نہ ہونے دینا۔ عقل مند وہی ہے جو خطرے سے پہلے ہوشیار رہے۔ اگر تم نے میری نصیحت پر عمل کیا تو اللہ کے فضل سے ہر مشکل پر غالب آؤ گے۔ اب جاؤ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ شہزادے نے بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ چند دن گزر جانے کے بعد شہزادہ ایک محل کے سامنے پہنچا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور دروازے کے قریب گیا تو دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے مگر اندر آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ شہزادہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑا دور ایک اور لوہے کا بند دروازہ نظر آیا۔ اس نے بوڑھے کی بتائی ہوئی بات کی طرح اس کے قبضے میں تیل ڈال دیا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ جو ہی شہزادہ اندر داخل ہوا، ایک خونخوار کتا جس کا قد تقریباً گدھے کے برابر تھا وہ اس کی طرف لپکا۔ شہزادہ گھبرا گیا لیکن فوراً اسے بوڑھے کی بات یاد آئی۔ اس نے روٹی کتے کے آگے پھینک دی، کتا وہی کھانے لگا اور شہزادہ بے خوف اندر چلا گیا۔ صحن کے ایک طرف سیاہ حبشی عورت بیٹھی روٹی پکا رہی تھی۔ اس کے دانت بڑے بڑے تھے اور اس کی بنائی ہوئی روٹی چکی کے پاٹ جتنی بڑی تھی۔ وہ گرمی سے پسینے میں شرابور تھی۔ شہزادے نے آتے ہی اسے پنکھا دیا اور وہ خوش ہو گئی۔ پھر وہ باغ کی طرف بڑھا۔ کنویں کی رسی آدھی اندر لٹک رہی تھی، آدھی باہر۔ شہزادے نے رسی نکال کر دھوپ میں ڈال دی اور تیز قدموں سے باغ کی طرف بڑھ گیا۔ باغ میں سینکڑوں قسم کے پھلوں کے درخت تھے مگر نارنجی کا صرف ایک ہی درخت تھا، اس پر وہی 3 نارنگیاں لگی تھی۔ ہر شاخ پر مختلف پرندے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی شہزادہ نارنگیاں توڑنے کے لیے قریب پہنچا پرندے اس پر ٹوٹ پڑے، لیکن شہزادے نے جلدی سے گندم نکال کر ان کے آگے ڈال دی۔ پرندے گندم چگنے لگے اور شہزادے نے جھٹ سے تینوں نارنگیاں توڑ کر ایک تھیلے میں ڈال لی اور تیز قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بھاگا۔ اچانک ایک آواز گونجی، چور، اسے پکڑو! لیکن نہ ہی رسی آگے ہوئی اور دروازہ بند نہ ہوا کیونکہ اس نے تینوں پر احسان کیا تھا۔ تینوں نے اسے وہاں سے جانے دیا۔ یوں شہزادہ خیریت سے باہر نکل آیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کے ساتھ ساتھ پانی کی تلاش میں نکل پڑا۔ دوپہر ہونے تک پانی کہیں نظر نہ آیا۔ شدید پیاس سے اس کی زبان خشک ہو کر کانٹے کی طرح محسوس ہونے لگی مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور چلتا رہا۔ بلا آخر وہ تھکن سے ناڈال ہو کر گھوڑے سے اترا اور ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اسی وقت اسے وہ 3 نارنگیاں یاد آئی اور بوڑھے کی وہ نصیحت بھی جو وہ بھول چکا تھا۔ اس نے جلدی سے تھیلے میں سے ایک نارنگی نکالی اور چھیل دی۔ نارنگی چھیلی تو اس میں سے بہت خوبصورت چنڈول نکلا اور بولا، مجھے بہت پیاس لگی ہے، اگر پانی ہو تو مجھے پلاؤ۔ مگر شہزادے کے پاس پانی کہاں تھا۔ اس نے جلد بازی میں دوسری نارنگی بھی چھیل دی، اس میں سے بھی چنڈول نکلا اور وہ بھی پانی کی پیاس سے تڑپتے ہوئے بولا، اگر پانی ہے تو مجھے پلاؤ۔ پانی نہ ملنے پر دونوں چنڈول اڑ کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ اب شہزادے کو بوڑھے کی بات یاد آئی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ رات بھر وہیں بے ہوش سا پڑا رہا۔ صبح ہوئی تو شبنم کے قطرے گھاس پر موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ تازہ ہوا اور سردی کی وجہ سے اس میں کچھ جان آئی۔ اس کا وفادار گھوڑا بھی پاس کھڑا تھا۔ شہزادے نے گھوڑے پر بیٹھ کر دوبارہ سفر شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک دریا کے کنارے پہنچا۔ پانی آئینے کی طرح شفاف تھا۔ چھوٹی مچھلیاں پانی میں تیر رہی تھی۔ شہزادہ گھوڑے سے اترا، دونوں ہاتھوں سے پانی پیا، خدا کا شکر ادا کیا، پھر اپنے گھوڑے کو بھی پانی پلایا اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور تھیلے سے تیسری نارنگی نکالی۔ جب اس نے تیسری نارنگی چھیلی تو اس میں سے بھی ایک چنڈول نکلا۔ اسے دیکھ کر شہزادے کو انتہائی افسوس ہوا۔ اسے لگا اب اسے شہزادی کبھی نہیں ملے گی۔ چنڈول پاس بیٹھ کر بولا، مجھے بہت پیاس لگی ہے، اگر پانی ہو تو پانی پلا دو۔ شہزادے نے چلو بھر پانی لے کر اسے پلایا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چنڈول ایک انتہائی حسین شہزادی بن گیا۔ اس کے سنہرے بال تھے، چہرہ چاند کی طرح روشن اور جسم موتیوں کی طرح چمکدار۔ یہ وہی شہزادی تھی جسے شہزادے نے خواب میں دیکھا
دیکھا تھا۔ شہزادہ حیران ہو کر شہزادی کو دیکھنے لگا اور شہزادی بھی ہر چیز کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کیونکہ یہ دنیا اس کے لیے بالکل نئی تھی، ہر چیز انوکھی تھی۔ شہزادے نے پوچھا، شہزادی تمہارا کیا نام ہے؟ شہزادی نے جواب دیا، میرا نام نارنج شہزادی ہے۔ میں 5 برس کی تھی جب ایک پری نے مجھے نارنج میں قید کر دیا۔ اب 12 سال کے بعد میں نے دوبارہ دنیا دیکھی ہے۔ شہزادے نے حیران ہو کر پوچھا، پری نے تمہیں کیوں قید کیا تھا؟ شہزادی نے بتایا، وہ پری میری ماں سے مجھے مانگتی تھی لیکن میری ماں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس دن سے وہ پری ہماری دشمن بن گئی۔ ایک دن میں باغ میں کھیل رہی تھی کہ اچانک وہ آئی اور مجھے ایک جانور بنا کر ایک نارنج میں قید کر دیا اور پھر جادو سے مجھے سلا دیا۔ شہزادے نے پوچھا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ شہزادی بولی، اب کیسا ارادہ؟ آپ جہاں لے جائیں میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ شہزادے نے مسکرا کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ نارنج شہزادی نے شرما کر سر جھکا لیا۔ شہزادے نے اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی دن کے سفر کے بعد جب وہ شہر کے قریب پہنچے، شہر سے کچھ فاصلے پر درختوں کا ایک جھنڈ اور ایک خوبصورت تالاب تھا۔ شہزادے نے گھوڑا وہیں روکا اور شہزادی سے کہا، ہم اپنے شہر پہنچ گئے مگر یوں تمہارا اچانک داخل ہونا مناسب نہیں، تم یہاں میرا انتظار کرو، میں تمہارے استقبال کا بندوبست کر کے آتا ہوں۔ نارنج شہزادی گھبرا کر بولی، مجھے تنہائی سے ڈر لگتا ہے، جلدی آ جانا، کہیں میں مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ شہزادے نے اسے تسلی دی، یہ میرا اپنا وطن ہے، یہاں کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ شہزادی ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی طرف چلا گیا۔ شہزادی ابھی انتظار ہی کر رہی تھی کہ جھاڑیوں میں سے اسے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ ڈر گئی کہ شاید کوئی بھیڑیا نہ ہو۔ وہ فوراً درخت پر چڑھ کر پتوں میں چھپ گئی مگر جھاڑیوں سے بھیڑیا نہیں بلکہ انتہائی بدصورت لڑکی نکلی۔ اس کے پاس پانی کا ایک گھڑا تھا، وہ تالاب پر پانی بھرنے آئی تھی۔ جب اس نے پانی میں شہزادی کا عکس دیکھا تو وہ غرور سے بولی، لوگ نہ جانے کیوں مجھے بدصورت کہتے ہیں، میں تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں۔ نارنج شہزادی اس کی بات سن کر ہنس پڑی۔ لڑکی نے اوپر دیکھا تو اسے پتوں میں چھپی ہوئی شہزادی نظر آئی۔ وہ بولی، ارے تم درخت پر کیوں چھپی بیٹھی ہو، نیچے آؤ، باتیں کرتے ہیں، کچھ میں بتاؤں گی، کچھ تم سنانا۔ شہزادی نیچے آ گئی۔ لڑکی نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ شہزادی نے بتایا، میرا نام نارنج شہزادی ہے، میں یہاں شہزادے کے ساتھ آئی ہوں، وہ مجھ سے شادی کرے گا، ابھی استقبال کی تیاری کے لیے شہر گیا ہے۔ بدصورت لڑکی نے مصنوعی پیار سے کہا، میری پیاری نارنج، تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں، آؤ میں کنگھی کر دوں۔ شہزادی بال بنوانے کے لیے بیٹھ گئی۔ اسی وقت اس لڑکی نے اپنے بالوں میں سے ایک سوئی نکالی اور شہزادی کے سر میں چبو دی اور زور سے کہا۔ اسی لمحے نارنج شہزادی چھوٹے سے چنڈول میں بدل گئی اور اڑ کر درخت پر جا بیٹھی۔ لڑکی نے موقع غنیمت جانا اور اپنا گھڑا توڑ کر بیٹھ گئی اور شہزادے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد شہزادہ قیمتی لباس، زیورات اور نوکروں کے ساتھ وہاں پہنچا مگر حیرت، جس جگہ وہ ایک حسین شہزادی کو چھوڑ کر گیا تھا وہاں ایک کالی کلوٹی اور بھینس جیسی موٹی لڑکی بیٹھی تھی۔ سب حیران رہ گئے۔ شہزادہ بھی پریشان ہو کر بولا، تم کون ہو اور یہاں جو شہزادی بیٹھی تھی وہ کہاں ہے؟ لڑکی نے کہا، کتنے افسوس کی بات ہے، ابھی تو تمہاری مجھ سے شادی بھی نہیں ہوئی اور تم اتنی جلدی مجھے بھول گئے۔ میں ہی نارنج شہزادی ہوں، وہی جسے تم یہاں چھوڑ گئے تھے۔ شہزادہ حیران ہو کر بولا، تم نارنج شہزادی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نارنج تو بہت خوبصورت تھی۔ لڑکی بولی، ہاں میں ہی نارنج شہزادی ہوں، جب تم مجھے یہاں چھوڑ کر گئے تو ایک جادوگرنی آ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں یہاں کیوں بیٹھی ہوں۔ میں نے بتایا، میں ایک شہزادے سے شادی کرنے کے لیے آئی ہوں، وہ میری شادی کی تیاری کے لیے شہر گیا ہے۔ یہ سن کر جادوگرنی نے دریا کا پانی چلو میں لیا، کچھ پڑھ کر میری طرف پھینکتے ہوئے کہا، خوبصورتی سے بدصورتی میں بدل جا، اور اس نے مجھے جو بنا دیا وہ میں تمہارے سامنے ہوں۔ اگر اب تم مجھے پسند نہیں کرتے تو جہاں سے مجھے لائے ہو مجھے وہیں واپس چھوڑ آؤ۔ یہ سن کر شہزادے کو اس کی بات پر یقین آ گیا۔ اس نے لونڈیوں اور غلاموں کو حکم دیا، اسے دلہن بنا کر پالکی میں بٹھا کر شہر لے چلیں۔ جب اس نے دوسری پوشاک اور زیور پہنے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بدصورت نظر آنے لگی۔ پھر وہ پالکی میں بیٹھ گئی اور نوکر اسے اٹھا کر شہر کی طرف لے گئے۔ پورے شہر کے لوگ دیواروں پر چڑھ کر نارنج شہزادی کو دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، لیکن جب انہوں نے پالکی میں ایک بھینس جتنی موٹی اور کالی کلوٹی دلہن کو بیٹھا دیکھا تو حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جب پالکی شہزادے کے گھر پہنچی تو اس کا باپ استقبال کے لیے آیا، لیکن خوبصورت شہزادی کی جگہ جب ایک موٹی کالی کلوٹی لڑکی دیکھی تو اپنے بیٹے پر بہت ناراض ہوا اور چلایا، کمبخت، یہ ڈائن کہاں سے اٹھا لایا؟ شہزادہ بولا، ابا جان پہلے میری بات تو سن لیجئے۔ باپ نے ڈانٹتے ہوئے کہا، تو پہلے بھی نالائق تھا اور آج بھی ویسا ہی ہے، کیا ایسی لڑکی کے لیے تم نے اتنا
लंबा सफर किया, मैं कभी तुम्हारी इससे शादी नहीं होने दूंगा। शहजादा बोला, बेशक मैं इसी के लिए गया था, यही वो शहजादी है जिसे मैंने ख्वाब में देखा था। बाप ने गुस्से से कहा, चुप करो, इस काली कलोटी को तुम शहजादी कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। लेकिन जब लड़की ने रोते हुए सारी हकीकत बताई कि उसके साथ क्या गुजरी, तो उसके बाप को भी उस पर रहम आ गया। वो इसे महल में ले आया, उसकी खिदमत के लिए लोंडिया मुकर्रर कर दी और फौरन शादी की तैयारियों का हुक्म दिया। तैयारियां शुरू हो गई। फिर शहर के बड़े बड़े लोग दावत पर बुलाए गए। महल के बाहर अमीरों और गरीबों के लिए बड़े बड़े दस्तरखान लगा दिए गए। शादी के दिन बड़े अमीर लोग जमा थे और मजे मजे से खाना खा रहे थे, लेकिन दुल्हन को देखते तो चोरी चोरी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। बावर्ची को हुक्म था हर मेहमान के सामने गरम गरम खाना रखे। वो काम में मसरूफ था। एक खूबसूरत चंडोल परिंदा उड़ता हुआ आया और बावर्ची खाने की खिड़की पर बैठकर कहने लगा, तुम इतना काम क्यों कर रहे हो? थोड़ी नींद कर लो, आराम कर लो। बावर्ची हंसकर बोला, मियाँ चंडोल, दिन भर भी काम, रात भर भी काम, मजदूर को कहाँ है आराम? काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, आराम करेंगे तो फाका। जो काम ना करे उसे दम कहाँ, फिर नींद कहाँ, आराम कहाँ? चंडोल बोला, दिन भर काम करके तुम मालिक से डरते हो, सबका मालिक एक खुदा है, इस बंदे से क्या डरना है? बस जरा आराम कर लो, थोड़ी नींद कर लो। चंडोल की ये बात सुनते ही बावर्ची पर नींद गालिब हो गई। वो बैठे बैठे ऊँघने लगा। उधर मुर्ग के कबाब आने में देर हुई तो अमीर आदमी ने बावर्ची को बुलाने का हुक्म दिया। नौकर गया तो देखा बावर्ची मजे से सो रहा है। ये देखकर वो वापस आया और अमीर आदमी से कहा, हजूर, बावर्ची तो आराम से बैठा सो रहा है। ये बात सुनकर अमीर गुस्से में चाबक लेकर बावर्ची खाने आया। मुर्ग जो सीख पर था जलकर कोयला हो चुका था। वो इसे मारने के लिए चाबुक उठा ही रहा था कि वही चंडोल अंदर आया और उसके सर के ऊपर मंडलाने लगा। अमीर जब भी चाबुक उठाता, चंडोल उसकी आंखों के सामने से गुजरकर खिड़की पर बैठ जाता। वो इसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता रहा, मगर चंडोल हाथ न आता। थोड़ी देर के बाद शहजादा भी बावर्ची खाने में आ गया। अमीर ने जल्दी से कहा, वो खिड़की बंद करो। जब खिड़की बंद कर दी गई तो दोनों ने मिलकर चंडोल को पकड़ लिया। अमीर उसे जमीन पर दे मारने ही वाला था कि अचानक उस चंडोल के सर पर एक चमकती हुई सुई नजर आई। वो हैरत से रुक गया। उसी लम्हे चंडोल ने इंसानी आवाज में कहा, मुझे मत मारो, मैं ही असल नारंग शहजादी हूँ। ये सुनते ही सब चौंक गए। फिर उसने कहा, जादूगरनी ने मुझे बदसूरत बनाने के लिए एक सुई के जरिए मुझे परिंदा बना दिया था। जब मैं उड़ी तो इस महल तक पहुँच गई। मैं तुम्हें पहचान गई थी मगर बोल नहीं सकती थी। अब खिड़की बंद होने से मैं पकड़ी गई। अब तुम्हारे करीब आकर बोलने की ताकत वापस आ गई। शहजादा हैरत से रोने लगा और बोला, मैं जानता था कि तुम ही मेरी शहजादी हो। अमीर बाप ने सारा किस्सा सुनकर लड़की पर रहम किया और खुशी से बोला, बेटा, ये तो सच्ची शहजादी है, इसका मान रखो। मैं खुद तुम दोनों की शादी धूमधाम से करवाऊंगा। उसी वक्त सुई शहजादी के सर से हटा दी गई और शहजादी अपने असल हसीन शक्ल में वापस आ गई। पूरा शहर जमा हुआ, ढोल और नकारे बजाए गए और बड़े एहतमाम से शहजादे और नारंग शहजादी की शादी कर दी गई और दोनों हमेशा खुशी से रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह के मजीद दिलचस्प और पुराने किस्से आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहें।